السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی نے آج چہارشنبے کے روز کہا کہ ہزاروں فلسطینی شمال میں خوراک اور پانی کی کمی کے بعد پیدل ہی جنوب کی طرف نکل چکے ہیں، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے فوجی غزہ شہر کے اندر حماس کے عسکریت پسندوں سے لڑ رہے ہیں۔ غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے 70% سے زیادہ پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی تعداد غزہ کے سب سے بڑے شہر اور اس کے آس پاس کی بڑھتی ہوئی مایوس کن صورتحال کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اسرائیل کی شدید بمباری کی زد میں ہے۔ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اندر حملے سے شروع ہوئی جنگ اپنے دوسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے، محصور فلسطینی انقلاب کے اندر بڑھتی ہوئی سنگین انسانی صورتحال کے ساتھ، اور اس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کی حکمرانی کو ختم کرنے اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو کچلنے کی اس کی جنگ طویل اور مشکل ہوگی، اور وہ ساحلی علاقوں پر غیر معینہ مدت تک کسی نہ کسی طرح کا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ اسرائیلی فورسز نے حماس کے اسلحہ سازی کے ماہر کمانڈر کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہونے کی اطلاع دی۔ اس کامیابی کی اطلاع غزہ پر اسرائیلی بمباری اور حملوں کے 32ویں روز یعنی آج چہارشنبے کے روز سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے اور جنگی طیاروں کو جنگجوؤں کے مراکز کی نشاندہی کر کے ان سے بمباری کرائی جا رہی ہے تاکہ جنگجوؤں کے عسکری ڈھانچے کو تباہ کیا جا سکے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے آج چہارشنبے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک جنگی طیارے نے محسن ابو زناح کو ایسی ہی ایک کارروائی میں ہلاک کر دیا ہے۔ محسن ابو زناح حماس کے اسلحہ ساز شعبے کا سربراہ تھا۔ بیان کے مطابق محسن کا اسلحہ سازی کے شعبے میں ایک اہم کردار تھا۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے جنگ بندی کا مطالبہ کیے بغیر اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت کی ہے۔ وزرائے خارجہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ہم فوری طور پر درکار امداد، شہریوں کی نقل و حرکت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور راہداریوں کو کھولنے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ ٹوکیو میں G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کی صدارت کرنے والے جاپانی وزیر خارجہ یوکو کامیکاوا نے کہا کہ گروپ کے ممالک کا ماننا ہے کہ 2 ریاستی حل کا اصول مشرق وسطی میں تنازعات کے حل کی واحد بنیاد ہے۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ریاستوں کے لیے 2 ریاستوں کے اصول سے وابستگی تنازعات کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ G7 ممالک پہلی بار ٹوکیو اجلاس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت اور حماس کے اسرائیل پر حملوں میں شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے کئی فلسطینیوں کو یرغمال بنائے جانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کے جیلوں میں قید ہیں۔ G7 ممالک نے ایرانی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی تحریک حماس اور لبنانی حزب اللہ کی حمایت ترک کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج چہارشنبے کے روز کہا ہے کہ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا اور اسرائیل اور حماس کے درمیان تصادم کے اختتام پر کچھ عبوری دور کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ غزہ پر عارضی جنگ بندی کے امریکی کے مطالبے اور غزہ پر قبضے کے لیے نہیں کے امریکی مطالبات سے سر فہرست امریکی سفارتکار کا اضافہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کے تبصروں کے جواب میں ان کے الفاظ منتقلی دور کے ذریعے آیا، جنہوں نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا تھا کہ اسرائیل کو منتقلی دور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے مجموعی سیکورٹی ذمہ داری ہے۔ بلنکن نے G7 کے وزرائے خارجہ کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ فلسطینی عوام غزہ اور مغربی کنارے میں بھی حکمرانی میں مرکزی کردار ادا کریں اور یہ کہ ہمیں دوبارہ قبضہ نظر نہیں آنا۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسرائیلی حکام سے سنا ہے کہ ان کا غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے اور غزہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں شہریوں کی ہلاکت سے مشرق وسطی میں وسیع جنگ کا خطرہ ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے BBC کو بتایا کہ خطے میں بہت سنگین اور انتہائی خطرناک پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ حزب اللہ کے نائب رہنما بیروت میں ایک انٹرویو کے دوران بات کر رہے تھے، جیسا کہ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا حملہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خطرہ حقیقی ہے، انہوں نے کہا، کیونکہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف اپنی جارحیت میں اضافہ کر رہا ہے اور مزید خواتین اور بچوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ کیا خطے کو حقیقی خطرہ لائے بغیر اس کا جاری رہنا اور بڑھنا ممکن ہے؟
انہوں نے اصرار کیا کہ کسی بھی کشیدگی کا تعلق اسرائیل کے اقدامات سے ہوگا. انہوں نے کہا ہر امکان کا جواب ہوتا ہے. ان کی بات کو BBC نے رپورٹ کیا ہے. اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی IDF کے ترجمان جوناتھن کارنکس نے آج چاشمے کے روز کہا کہ ان کا مشن غازہ میں حماس کے ہر مضبوط گڑھ کو ختم کرنا ہے. مشن غازہ کے اندر حماس کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور صرف حماس کے ہر مضبوط گڑھ کو ختم کرنا ہے جو بنکروں میں زیر زمین دفن ہے. ہم منصوبوں کے مطابق اسے سست اور پیچیدہ ترتیب میں کر رہے ہیں. ہماری پیش رفت اچھی اور ٹھوس ہے. جوناتھن نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل میدان جنگ ہے. یہ مکمل طور پر سرنگوں سے گھرا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے بہت سے مختصر ٹیکنیکل سرنگیں ہیں جو بنیادی طور پر لڑنے کی پوزیشن ہیں جو حماس کو ایک اتحادی سے دوسرے اتحادی تک جانے کی اجازت دیتی ہے. ابھرنا اور پھر ڈوب جانا اور کچھ لمبے اور گہرے اور چوڑے ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ ان سب کو حاصل کر رہے ہیں اور لڑائی کے ہر روز کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج حماس کے خلاف ایک ماہ سے جاری کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے غازہ شہر کو گھیرے میں لے کر اس کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے. ٹی وی پر نشر ہوئے تقریر میں نتنیاہو نے کہا کہ حماس کی طرف سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے قبل غازہ میں کوئی جنگ بندی یا ایندھن کی ترسیل نہیں ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے. دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر انسانی بنیادوں پر کوئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ان کی افواج اب غازہ شہر کے مرکز میں ہیں. اب اسرائیل حماس کو غازہ میں حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد غازہ میں نہ اسرائیل اور نہ حماس کوئی بھی حکومت نہیں کرے گا. اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ غازہ دہشت گردی کا اڈہ ہے اور غازہ سے ہزاروں شہری خان یونس اور رفح کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں. اسرائیلی فوج حماس کو تباہ کر دے گی. انہوں نے شہریوں سے شمالی غازہ سے نکل جانے پر زور دیا. خلیج تعاون کونسل کے وزرائے داخلہ کا اجلاس آج چہارشنبے کو مسقط میں سلطنت عمان کے وزیر داخلہ حمود ابو سعیدی کی زیر صدارت منعقد ہوا. خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اجلاس سے خطاب میں خلیجی وزرائے داخلہ کو سعودی قیادت کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا. سعودی وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا خطہ اور پوری دنیا جن خطرات اور چیلنجوں سے دوچار ہے ان کا تقاضا ہے کہ GCC ممالک بھرپور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اجلاس کو کامیاب بنانے پر عمانی وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ ال ثانی کو قطر کا وزیر داخلہ مقرر کیے جانے پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ خطے اور دنیا کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کے بعد تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لہر میں تیزی آ گئی ہے. امن و امان معدوم ہو رہا ہے. سرحد پار منظم جرائم پھیل رہے ہیں. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آذربائیجان کو یوم فتح و یوم پرچم پر مبارکباد پیش کی. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے آذربائیجان کے صدر الہام حیدر علیف کو تہنیتی پیغام روانہ کیا. سعودی قیادت نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آذربائیجان کے لیے مزید ترقی اور کامرانی کی امید رکھتے ہیں. ترکیہ کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل الپ ارسلان نے کہا ہے کہ جب تک غازہ میں فائر بندی نہیں ہوتی ترکیہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی انرجی منصوبے پر بات نہیں کرے گا. آپ ارسلان نے ایک پرائیویٹ چینل پر توانائی کے موضوع پر بیانات جاری کیے. انہوں نے 7 اکتوبر کو شروع ہوئے حملوں کے بعد ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ انرجی منصوبوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب اس قدر وحشت اور انسانی عالمیہ کا سامنا ہے کسی منصوبے پر بات کرنا انسانیت کی توہین ہوگی. اس وقت ہماری توجہ صرف ایک بات پر مرکوز ہے اور وہ یہ ہے کہ غازہ میں بجلی، پانی اور خوراک کی ضرورت کیسے پوری کی جا سکتی ہے. اس وقت ہمارا واحد منصوبہ یہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حملوں کے بعد سے غازہ میں زندگی رکی ہوئی ہے. ہم نے جنریٹر بھی بھیجے ہیں جو رفح کی سرحد چوکی پر داخلے کے منتظر ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاور پلانٹ، شپ اور موبائل پلانٹ کے ساتھ حالات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کے آج بھی مسلم لیگ نواز سے قریبی تعلقات ہیں اور ان سے اتحاد ہو سکتا ہے. آج چہارشنبے کے روز اسلام آباد میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا نواز لیگ سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے. نواز لیگ ہماری سب سے قریبی جماعت ہے اور یہ اب بھی ہمارے قریب ہے. ایک اور سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ حال ہی میں بیرون الملک سے واپس آئے ہیں جس کے بعد ان کا نواز شریف سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن جب بھی رابطہ ہوا وہ پورے احترام کے ساتھ ان سے رابطہ کریں گے. اس سے پہلے جب صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا تو انہوں نے فوراً جواب دیا، میں ہوں گا انشاءاللہ.